السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کرسچن ڈائیورسز کے حوالے سے۔ کرسچن ڈائیورسز کے حوالے سے آلریڈی میری ویڈیوز بھی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسیحی طلاق ایکٹ کی دفعہ 7 کو بحال کر دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا، جس میں یہ تھا کہ مسیحی خواتین کو طلاق لینے کے لیے آئندہ بد چلنی جیسے الزام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ طلاق لینے کے لیے عام وجوہات کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، مثلا مار پیٹ، نفقہ نہ دینا، تنگ کرنا۔ تاہم بعض مسیحی حلقوں نے عدالت کے اس حکم کو ناپسند کیا۔ مسیحی طلاق ایکٹ کی دفعہ 7 پاکستان کے سابق صدر ضیاء الحق کے دور حکومت میں ختم کی گئی، جس کے خلاف ایک مسیحی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سابق صدر ضیاء الحق نے مسیحی طلاق ایکٹ کی دفعہ 7 حذف کر دی ہے، جس کے بعد مسیحی جوڑوں میں علیحدگی کے لیے صرف ایک ہی دفعہ موجود ہے، جس کے تحت صرف بد چلنی کی بنیاد پر طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہ سیکشن 10 ہے، جو گھریلو ناچاکی یا کسی اور وجہ سے طلاق نہیں دی جا سکتی، جو بنیادی انسانی حقوق اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، کیس کی سماعت مکمل ہونے پر جسٹس سید منصور علی شاہ نے فیصلہ سنایا اور قرار دیا کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت آئین نہیں دیتا، اس لیے مسیحی طلاق ایکٹ سے دفعہ 7 کا حذف کیا جانا آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد جو ہے یہ 2017 کا فیصلہ ہے، اب یہ ہر کسی کو اڈلٹری کا الزام لگانا پڑتا تھا، عورت نے لینی ہے یا مرد نے لینی ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی، اور یہ معاملہ جو تھا اس کو انہوں نے ہر حوالے سے اس بات کا جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے بات کریں اور عدالت اس کا نوٹس لے۔ دوستو، کرسچن میرج ایکٹ 1872 کے مطابق کرسچن وہ ہے جو کرسچن مذہب پر قائم ہو۔ سیکشن 23 اور 37 میرج ایکٹ کے تحت ایسے مقامی افراد جو کہ برصغیر پاک و ہند کے رہائشی ہیں اور کرسچن ہیں یا انہوں نے کرسچن مذہب قبول کیا ہے، شادی بیاہ کے حوالے سے کرسچن، برطانوی یا پاکستانی شہریت کے حامل اینگلو پاکستانی جو کہ پاکستان میں مقیم ہیں۔ دوستو، جانشینی کے حوالے سے ایسا پاکستانی رہائشی شخص کرسچن ہے جو کہ ان گڈ فیتھ یہ بات کلیم کرتا ہے کہ وہ کرسچن ہے۔ کرسچن کے پیشے کے حوالے سے امر یہ ہے کہ یہ کسی بھی کرسچن کا ذاتی فعل ہے، اس بات کا چرچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کرسچن والدین کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ بادی النظر میں کرسچن ہی ہوگا، تا وقت ہے کہ وہ اس امر کا اعلان عوامی طرز پر کرے کہ وہ کرسچن نہ رہا ہے، اس وقت تک وہ کرسچن ہی تصور ہوگا۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جو مذہب باپ کا ہے وہی مذہب بچے کا، یہاں تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ بچے کی کافی عرصہ تک پرورش کسی اور مذہب میں ہوئی۔ اگر کرسچن والد مذہب تبدیل کر لیتا ہے تو یہی تصور ہوگا کہ بچے کا مذہب بھی تبدیل ہو گیا، یہاں تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ بچے کی پرورش ماں نے کرسچن مذہب کے تحت کی ہے۔ اگر کوئی مسلمان عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو وہ بطور گارڈین اپنی اولاد جو کہ مذہب تبدیل کرنے سے پہلے کیا کا گارڈین رہے گا، جبکہ بچے صرف اس بنا پر کرسچن نہ ہوں گے کہ ان کے والد نے مذہب تبدیل کر لیا۔ رومن کیتھولک چرچ شادی کو ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی شادی کے لیے بلوغت کی عمر 18 سال ہے، اور دوسرے کرسچن یعنی کہ برٹش وغیرہ کے لیے عمر 21 سال ہے۔ دلہا کو 16 سال سے زیادہ عمر کا، دلہن کو 13 سال کی عمر سے زیادہ کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی بھی عمر 18 سال سے کم ہو تو ان کے والدین یا گارڈین کی رضامندی ضروری ہے۔ ایسا کرنے کی ضرورت یعنی رضامندی کی ضرورت منسٹر آف چرچ آف انڈیا پاکستان، برما، سیلون یا چرچ آف روم یا چرچ آف اسکاٹ لینڈ میں نہ ہے۔ دوستو، نابالغان کے درمیان شادی تاہم وائڈ نہ ہے، اگرچہ وہ گارڈین کی مرضی کے بغیر بھی کی ہو۔ دوستو، مرد کو جو شادی ہے میرج ایکٹ 1949 کے مطابق وہ مرحومہ بیوی کی بہن، مرحوم بھائی کی بیوی، مرحومہ
बीवी के भाई की बेटी बाप के मरहूम भाई की बीवी माँ के मरहूम भाई की बीवी से यानी ममानी से, मरहूमा बीवी के बाप की बहन से, भाई के मरहूम बेटे की बीवी से, बहन के मरहूम बेटे की बीवी से शादी की इजाज़त है। चलो जी दोस्तों, इरशाद फरमाओ। तलाक़ याफ्ता जब तलाक़ की डिग्री हो जाए तो दोनों शादी कर सकते हैं, ख़ातून भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। तो ये जो केसेस हैं अब डाइवोर्सिस के, ये पाकिस्तान में फैमिली कोर्ट्स ही सुनती हैं, और इस हवाले से